متحدہ عرب امارات میں اذان تبدیل کر دی گئی اور مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، یہ وہ خبر ہے جو آپ دیکھتے، سنتے اور بلا تحقیق یہ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اس خبر کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ہمارا مذہب اسلام بحیثیت مسلمان ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی بھی خبر کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی سچائی کی تحقیق کر لی جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک اسلامی ملک اسلام کو بدل دے اور تمام عالم اسلام بالخصوص پاکستان کے علماء کرام خاموش بیٹھے رہیں؟ ناظرین محترم، آج ہم متحدہ عرب امارات میں اذان کی تبدیلی سے منسلک حقائق پر پردہ اٹھائیں گے اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کریں گے کہ کس طرح ترکی میں اذان کو تبدیل کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، آپ یو اے ای میں ہونے والی حالیہ بارشوں اور ان کے سبب ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ ہیں۔ ان تباہیوں کی وجہ سے نہ صرف کاروباری نظام متاثر ہوا بلکہ ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر مساجد میں گھروں میں ہی نماز پڑھو کے الفاظ اذان میں شامل کیے گئے۔ لوگوں کو گھروں میں نماز ادا کرنے کی ہدایت دی گئی اور گھروں میں نماز کی ادائیگی کے الفاظ 2 دفعہ دہرائے گئے۔ متحدہ عرب امارات کی مذہبی اور اموری وزارت نے اپنے اعلان میں کہا کہ اذان کو بدلنے کا پروپیگنڈا اپنا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کرونا کے دوران مساجد میں نماز ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یو اے ای کے خلاف وزارت مذہبی امور نے لوگوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ من گھڑت اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف سائبر کرائم قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی اور سخت سے سخت سزا مرتب کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق یو اے ای کی حکومت نے کچھ پاکستانی اور بنگالی افراد کو گرفتار کر کے ان کے لیپ ٹاپ اور موبائل ضبط کر لیے گئے۔ ناظرین گرامی، اذان کے الفاظ میں تبدیلی کب اور کس طرح کی جا سکتی ہے، اس کا ذکر کم و بیش 13 احادیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری جو کہ مسلمان کی مستند کتاب ہے، اس میں اذان کی تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیز بارش اور طوفان کے دوران ایسی اذان دیے جانے کی کافی روایات موجود ہیں۔ ایک روایات میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش والے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کی جگہ الصلاۃ فی بیوتکم کہو، یعنی گھروں میں نماز پڑھو۔ جب مؤذن کے یہ الفاظ کہے تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے جو مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یو اے ای میں بھی مذہبی امور میں ملکی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے، جس کے مطابق آپ ایسے غیر معمولی حالات میں اذان کے اندر ایسے الفاظ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب میں ترکی میں ہونے والی اذان کی تبدیلی پر وضاحت دوں گا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ترکی میں بھی اذان عربی میں دینے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ سے نفرت اور ترکوں کی اسلام سے محبت اور لاطینی عقائدوں کو خوش کرنے کے چکر میں ترکی زبان میں اذان شروع کروا دی گئی۔ 18 سال بعد یہ پابندی ختم ہوئی۔ ترکی کا پہلا جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم عدنان مینڈریس آیا تو یہ پابندی ختم کر دی گئی۔ آج ترکی میں 80,000 سے زائد مساجد ہیں جہاں دن میں 5 بار عربی زبان میں اذان دی جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے تجربے کے مطابق جھوٹی افواہیں پھیلانے کا مقصد لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار انہیں ایسی افواہیں پھیلانے سے ملتا ہی کیا ہے؟ ماہرین نفسیات نے جب اس بارے میں مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ انسانی طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ کو بیان کر کے لذت محسوس کرتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہوتا ہے جب دونوں کے درمیان دشمنی اور بغض ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے من گھڑت اور افواہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔